اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وجمیع المرسلین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین گرامی، سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع میں ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شدید ضعیفی کی عمر میں ایک بانجھ اور بوڑھی عورت سے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دے دیا۔ تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے؟ ظاہر ہے یہ بھی تو معجزہ تھا۔ اسی طرح اس سے ذرا بڑھ کر ایک معجزہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ انہیں بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ اب اگلے رکوع یعنی 5ویں رکوع میں اس کا ذکر آ رہا ہے، لہٰذا آیت نمبر 42 سے آغاز کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی خواتین پر ترجیح دی ہے۔ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی آیت نمبر 43، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم علیہ السلام اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرتی رہو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ حکم اگر کسی مرد کے لیے ہوتا تو اس کا یہ معنی ہوتا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرتے رہو۔ لیکن اب یہ حکم حضرت مریم علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے، تو یہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہو اور رکوع سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا اپنے عبادت خانے میں اس قدر بکثرت باخشوع اور لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھیں کہ دونوں پیروں میں زرد پانی اتر آتا تھا، پیروں میں ورم آ جاتا تھا۔ آیت نمبر 44، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کیا تو ہیکل کے کاہنوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ بچی میری تحویل میں ہو، اس کی تربیت اور پرورش کی سعادت مجھے حاصل ہو جائے جسے اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے وہ اپنے قلم پھینک کر کسی طرح قرآن اندازی کر رہے تھے۔ یہاں اثناء کلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت وہاں نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی سے یہ معاملہ طے کر رہے تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ دراصل اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وحی الہی اصل منبع ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعات ہوئے تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، مگر لوگوں کے سامنے اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے ہوا۔ زکریا کی گفتگو سنی، ملائکہ سے ان کا کلام، مریم کی گفتگو سنی اور ان کا ملائکہ سے کلام سنا، اور قرآن کے اندر یوں بیان کیے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ خود وہاں موجود ہوں۔ آپ تو موجود نہیں تھے، پھر آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہاں 2-3 اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، دنیاوی تعلیم سے واقف نہیں تھے، کسی اسکول، کالج، مدرسہ یا کسی استاد سے استفادہ نہیں فرمایا تھا۔ آپ کا ایک ہی استاد تھا اور وہ اللہ کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ نے یہ باتیں کہاں سے معلوم کر لی؟ اب دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن اور نوجوانی میں کبھی اہل کتاب میں سے
کسی کے ساتھ یہود و نصارہ کے ساتھ وقت نہیں گزارا کہ یہ واقعات ان سے سن لیے ہوں، تو آپ اہل کتاب کی صحبت میں بھی کبھی نہیں بیٹھے۔ یہ سب کو معلوم تھا، اور مکہ کے اندر اہل کتاب تھے بھی نہیں۔ اہل کتاب تو مدینہ اور دیگر علاقوں میں تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وقت مکہ میں گزارا۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل کتاب سے دوستی اور صحبت بھی ہوتی تو یہ واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں حضرت زکریا کے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء کے، یہ تورات، زبور اور انجیل میں اس انداز میں لکھے ہوئے ہیں کہ پڑھ کر ہنسی آتی ہے۔ وہاں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، اور جس انداز میں قرآن بیان کر رہا ہے وہ اور ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے، اور تورات اور انجیل میں آپس میں ٹکراؤ ہے۔ تورات اور انجیل میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں تحریف ہے، اور وہ مسخ شدہ ہیں۔ جس پر پیار آ گیا اسے اچھال دیا، اس کی 10 باتیں بڑھا دی، جس پر غصہ آ گیا اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ انبیاء کی شان میں وہ گستاخیاں ہیں کہ پڑھ کر شرم آتی ہے۔ انہوں نے کسی نبی کو نہیں بخشا۔ خود کوئی ضلالت اور گندگی کرنی ہو تو اسے کسی نبی پر تھوپ دیتے تھے، پھر خود بھی کرتے تھے کہ اس نے کی ہے تو ہم بھی کیوں نہ کریں۔ یوں انہوں نے اپنی دینی کتابوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب یہاں دھیان کی بات یہ ہے کہ میں نے 3 باتیں عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب میں سے کسی کی صحبت نہیں اٹھائی، اور اگر اہل کتاب کی صحبت اٹھا بھی لیتے تو کیا کمال ہو جاتا، اس لیے کہ اہل کتاب کے پاس علم نہیں تھا۔ ان کی کتابیں تو مسخ شدہ تھی، محرف تھی، تبدیلی کی جا چکی تھی ان میں۔ چوتھی بات یہ کہ جب حضور نے یہ واقعات بیان کیے اور اس طرح سے بیان کیے جو تورات میں تھا، جو انجیل میں تھا، اس سے بالکل مختلف انداز میں بیان کیے، تو ہمت نہیں پڑی کسی یہودی عالم یا عیسائی عالم کی، یا اس دور کے کسی مورخ کی، یا مشرکین میں سے کسی پڑھے لکھے آدمی کی کہ وہ کہہ دے کہ آپ تو غلط واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کس خوبصورتی، ہم آہنگی اور ربط کے ساتھ یہ سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ جہاں جہاں تورات اور انجیل میں ربط ٹوٹ رہا تھا، جہاں آپس میں تضاد تھا، وہ سارا ختم کر دیا، اور اس قدر خوبصورت انداز میں شرح اور بسط کے ساتھ صحیح قصہ بیان کر دیا کہ یہودی اور عیسائی علماء بھی اش کر اٹھے کہ وہ باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھیں، جہاں ہم جوڑ نہیں لگا سکتے تھے، وہ تو لگ گیا۔ ان 4 باتوں کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو صرف ایک نتیجے پر آپ پہنچ سکتے ہیں کہ شروع میں کہہ دیا نوحی الیک، یہ سب ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ آپ وہاں موجود نہیں تھے، آپ کے پاس ان باتوں کو بیان کرنے کا کوئی اور ذریعہ علم نہیں تھا، یہ ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ سارے قصے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ سارے کے سارے قصے امی ہونے کے باوجود، توریت اور انجیل کے محرف ہونے کے باوجود، اہل کتاب کی صحبت نہ اٹھانے کے باوجود، اس انداز میں بیان کر دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا کھلا کھلا ثبوت ہے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ساتھ نہیں تھے جب وہ اپنے تیر پھینک رہے تھے، اپنے قلم پھینک رہے تھے، قرہ اندازی کر رہے تھے اس معاملے میں کہ مریم کا سرپرست کون بنے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت بھی ان لوگوں میں موجود نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، لیکن ایک ایک بات تفصیل سے آپ بیان کیے چلے جا رہے ہیں جیسے آنکھوں دیکھا حال ہو۔ یہ آیت نمبر 45، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، تمہیں اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہستی کی ولادت کی خوشخبری دے رہا ہے جو اس کی جانب سے ایک خاص کلمہ ہوگا، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام ہوگا المسیح، عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہاً فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، مرتبے والا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے بہت ہی مقربین بارگاہ میں سے ہوگا۔ آپ یہاں بھی اور آگے چل کر بھی پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ من اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ، ایک بول سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا امر، اور حکم
کہ اے عیسیٰ پیدا ہو جاؤ، تو پیدا ہو گئے۔ حضرت یحییٰ کو ایسے باپ سے پیدا فرمایا جو باپ بننے کا لائق نہیں تھا، اور ایسی ماں سے جو ماں بننے کے لائق نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ماں سے، اور باپ کا درمیان میں دخل ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ من اللہ بھی کہا جاتا ہے، روح اللہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے روح، امر، کلمہ۔ فرمایا کہ ان کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ مریم کا بیٹا، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت وجاہت والے، عزت والے، رتبے اور مقام والے ہوں گے، اور اللہ کے بہت قریبی بندوں میں سے ہوں گے۔ یہود چونکہ بہت ہی بد نصیب اور بہت بدبخت قوم ہیں، انہوں نے ساری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو بغیر باپ کے معجزانہ پیدائشی قرار دیتے ہو، تو یہ تم غلط کہتے ہو، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ اب یہ اعتقاد تو یہود کا تھا، جس کو قرآن مجید نے ختم کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی ایک انتہائی نیک خصلت عورت قرار دے کر، اور حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم کہہ کر۔ آج تک کسی شخص کو ماں کے نام سے نہیں پکارا گیا، قرآن میں عیسیٰ ابن مریم لکھ دیا گیا، اور یہ سند ہے اس بات کی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ یہود کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ بات عیسائیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ تم تو یہود کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہود نے جو جو تہمتیں تمہارے نبی پر لگائیں، تمہارے نبی کی والدہ پر لگائیں، تم مقابلہ نہیں کر سکے۔ ان ساری تہمتوں کا قلع کما تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا ہے۔ بس آخری اور مستند بات جو آئی ہے وہ قرآن کی طرف سے آئی ہے، ورنہ تمہیں تو یہود نے ہرا دیا تھا۔ اب آگے آیت نمبر 46، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ پیدائش کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے گفتگو شروع کر دی۔ سورہ مریم میں ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے اور لوگ سیدنا مریم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے عمران کی بیٹی، اتنے نیک انسان کی بیٹی، یہ تیرے کیا لچھن ہیں؟ تو سیدنا مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنا دیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے۔ اب اسے کیا کہو گے؟ یہ تو پیدائش کے 1-2 دن بعد کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ پنگوڑے میں بھی گفتگو کر رہے ہیں، اور آگے فرمایا کہ کہولت کی حالت میں بھی گفتگو کریں گے، یعنی بہت بڑھاپے کے عالم میں بھی گفتگو کریں گے۔ کہولت یا کہل وہ بڑھاپا ہوتا ہے جب لوگوں کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس وقت بھی لوگوں سے بولتے رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ انجیل کا یہ بیان کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 برس کی عمر میں فوت ہو گئے، یہ غلط ہے۔ اگر اس بڑھاپے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں جس بڑھاپے میں انسان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، تو وہ تو 70-80 سال کے بعد کی عمر ہوتی ہے۔ قرآن تو اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تورات اور انجیل کی کچھ باتیں ایسی ہیں تحریف کے بعد کہ قرآن انہیں غلط قرار دیتا چلا جاتا ہے اور صحیح صورتحال پیش کرتا ہے، اور یہ الفاظ اس لیے بھی استعمال کیے گئے کہ یہ ایک طرح کا اشارہ ہے، اس لیے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر موت ابھی وارد نہیں ہوئی، بلکہ وہ واپس آئیں گے، دنیا میں دوبارہ اتریں گے، پھر ان کی کہولت کی عمر بھی ہوگی، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نظام خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی وہ خلافت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جیسی ہوگی، اس کو پوری دنیا میں قائم کریں گے۔ آگے آیت نمبر 47، قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تو انہوں نے یعنی مریم علیہ السلام نے کہا، پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ کسی انسان نے تو مجھے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو بشارت دی کہ اے مریم
ہم تمہیں ایسا بیٹا دے رہے ہیں جو ہمارا کلمہ ہوگا، ہمارا امر ہوگا، بغیر باپ کے ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہوگا، ہمارے مقربین میں سے ہوگا، پنگوڑے میں بات کرے گا، اس وقت بھی بات کرے گا جب لوگ بات کرنے کے لائق نہیں رہتے، بہت برگزیدہ لوگوں میں سے ہوگا۔ جب یہ بشارت بیان ہو گئی تو سیدنا مریم کہتی ہیں کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک بھی نہیں ہے، جنسی مواصلت تو بہت دور کی بات ہے، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج تو نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں بھی تو یہی فرمایا تھا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اس نے اگر بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیا تو یہاں تو صرف باپ کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ اسباب اللہ تعالیٰ کے امر کے محتاج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں یوں ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے، بلکہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے امر اور اس کام کے ہو جانے میں وقت کا کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا امر اور اس چیز کا ہو جانا بیک وقت ہوتا ہے۔ جنت میں اہل جنت کی حالت بھی یہی ہوگی، جیسا کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے، تم جو بھی چاہو تمہارے لیے حاضر ہوگا، تم جو بھی مانگو تمہارے لیے موجود ہوگا۔ کروڑوں میل کے فاصلے پر تم جانا چاہو، ارادہ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ فاصلے کی کوئی قید نہیں، وقت اور فاصلہ یعنی ٹائم اور سپیس کی بندھنیں صرف اس دنیا تک ہیں، یہ وہاں نہیں ہوں گی۔ جس چیز کا جی چاہا وہ سامنے موجود ہوگی۔ یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ بندوں کو دے دیں گے، خود اس کا کیا اختیار ہے اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس طرح حضرت یحییٰ کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، بالکل اسی انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کو بیان فرمایا، اور آگے یہ بھی بتائیں گے کہ ظالموں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو اور انہیں الوہیت کا درجہ دیتے ہو، اس لیے کہ ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی، تو پیدائش تو یحییٰ کی بھی معجزہ تھی، پھر اسے خدا کیوں نہیں کہتے ہو؟ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے خدا ہو گئے۔ ادھر دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو تو ہم نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے بنا دیا ہے، ان کو تو کسی نے خدا نہیں کہا۔ یہ تمہاری عقل کیوں ماری گئی ہے؟ آگے آیت نمبر 48، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی اور تورات اور انجیل بھی۔ اب یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر آیا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو تعلیم دی، کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ اب یہ 4 چیزیں اصل میں 2 چیزیں ہیں، جو کتاب والحکمہ اور تورات والانجیل، ان کے بیچ والا جو واو ہے وہ ایک طرح کا واو تفسیر ہے، وہ کتاب اور حکمت کی وضاحت ہے۔ اس طرح آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ تو یہاں پر جو واو بیچ میں آیا ہے اس کا مطلب ہے یعنی وہ وضاحتاً آیا ہے، اس لیے کہ تورات میں صرف احکام تھے، حکمت نہیں تھی، اور انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کو سمجھ لینے سے یہ گتھی حل ہو جاتی ہے، اور اسے سمجھے بغیر لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں رہتی ہیں۔ اب اسی سے جڑی ہوئی آیت نمبر 49، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور اس کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب یہ جو 2 ایک ساتھ بیک وقت آنے والی کنٹمپریری اصطلاحات ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں تمام توصیفی کلمات کے بعد آخری بات یہ فرمائی، نبی من الصالحین، نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، یعنی بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئیں گے۔ نبی اور رسول میں یہ فرق نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف نبی تھے، اس لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور رسول قتل نہیں ہو سکتے، اس لیے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔
ابھی تک گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری خوشخبریاں دی گئیں۔ اب یوں سمجھیے کہ قصہ مختصر ان کی ولادت ہوئی، وہ پلے بڑھے، یہ ساری تاریخ بیچ میں سے حذف کر کے نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اب حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کر دیا۔ آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں۔ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بن جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم سے۔ یہاں آپ نوٹ کرتے جائیے کہ ہر معجزے کے بعد بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا، یعنی یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھے کو بھی، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی رسالت کی صداقت اور دلیل کے طور پر یہ تمام معجزات پیش فرما دیے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولو العزم رسول تھے، لیکن رسولاً الی بنی اسرائیل تھے۔ صرف بنی اسرائیل ہی ان کا صوبہ ہے، بنی اسرائیل سے باہر ان کی رسالت اور نبوت کا محکمہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کنعان کی عورت دعا منگوانے کے لیے آئی، اس کی بیٹی کو آسیب ہو گیا تھا، تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ تم کنعان سے آئی ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں تمہارا نبی نہیں ہوں، اور فرمایا کہ میں تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ میری نبوت کا دائرہ تو بنی اسرائیل تک ہے، یہ انجیل میں لکھا ہوا ہے اور قرآن میں بھی ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ یہ مقام تاریخ نبوت میں صرف آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اے بنی آدم، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا میں کالے اور گورے تمام نسلوں کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے، وہ کسی خاص قوم، علاقے یا وقت تک محدود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو صاف صاف لکھا گیا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، اور یہ بات صرف قرآن میں نہیں بلکہ انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو صرف بنی اسرائیل کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ یہ یہود کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ ظالموں، اب اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ مٹی سے گڑا ہوا بت، پرندے کی شکل کا مٹی کا نمونہ تمہارے سامنے جب میں پھونک ماروں تو یہ جیتا جاگتا پرندہ ہو جائے، اور اگر اللہ مجھے بغیر باپ کے اپنی پھونک سے پیدا کرے تو کیا وہ نہیں کر سکتا؟ تم میری ماں پر تہمت لگاتے ہو، آؤ اب دیکھو تماشا۔ پیدائش کا ایک نظارہ دکھا رہا ہوں، میں ایک مٹی کے بت پہ پھونک مارتا ہوں اور وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو ان معجزوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا اور فرمایا دیکھو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میری طاقت سے نہیں ہو رہا، یہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کی اجازت ہے کہ میں تمہیں ایسا کر کے دکھا دوں، اگر اس کا امر درمیان میں نہ ہو تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ رکوع نسبتاً قدر طویل ہے، اس لیے آج کی ویڈیو میں یہاں تک آیت نمبر 49 تک اکتفا کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں اسی رکوع کی آیت نمبر 50 سے ہم یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔